اب آخری حج کرنے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام. کون سا حج کرنا ہے جی؟ آخری حج کرنے. بھائی فرائی مرغا کھا کے آئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. آواز کیوں نہیں آتی ہے آپ کی؟ کون سا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آخری حج. صحابہ کی لمبی لائن ساتھ میں. 1,24,000 ہوں گے تو کتنی لمبی لائن ہوگی؟ تقریباً 10, 15, 20 کلومیٹر کی لائن. اب یہ قافلہ مدینہ سے چلا, مکے کی طرف چلتا جاتا ہے. اچانک ایک دن شام کے وقت نبی علیہ السلام جب ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرتے ہیں تو نبی علیہ السلام اپنے اونٹ کی مہار موڑ لیتے ہیں. لشکر رک جاتا ہے, صحابہ رک جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اچانک خبر ملتی ہے محمد الرسول اللہ ابوا پہاڑی کی چوٹی پر ہیں اور نبی علیہ السلام وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارے محمد الرسول اللہ اپنی اماں سیدہ آمنہ کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کبھی فرصت ملے تو اپنے علماء کے پاس بیٹھنا کہ پیارے پیغمبر 6 سال کے تھے جب سیدہ آمنہ کے ساتھ اس مقام سے گزرے تھے اور امی آمنہ کا اس دن انتقال ہوا تھا. سیدہ آمنہ کا جب ہارٹ اٹیک ہو گیا, آج کی زبان میں ہارٹ اٹیک ہو گیا, جب ان کو درد شدت سے آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام 6 سال کے تھے اور ام ایمن نبی علیہ السلام کی رضائی ماں وہ ساتھ میں تھی. تو سیدہ آمنہ نے جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے نا, انہوں نے 6 سال کے محمد کو اپنے سینے سے لگایا تھا. امام بخاری نے ان کے الفاظ قلم بند کیے. صرف ایک فقرہ سناتا ہوں. سیدہ آمنہ نے کہا تھا کہ میرے پیارے بیٹے محمد, ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے, ہر شے کو ختم ہونا ہے, لیکن میرے پیارے بیٹے محمد میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا کیونکہ میں تیرے جیسا بیٹا دنیا کو دے کے جا رہی ہوں. اب آج رسول اللہ کتنے سال کے ہیں؟ 63 سال کے. کتنے جی؟ جب امی کا انتقال ہوا تھا کتنے سال کے تھے؟ اب 63 سال کے ہیں. محمد علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے. مفسرین کہتے ہیں اتنا روئے, بار بار کہتے ہیں اماں تو جلدی نہیں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اپنی ماں کو تو بار بار مدینہ المنورہ میں بھی یاد کرتے تھے بار بار, اور اس حد تک کہا پلٹ کے مصلے سے کہ بلال اگر میری ماں سیدہ آمنہ زندہ ہوتی وہ مجھ کو آواز مارتی تو میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی امی کی خدمت کے اندر جاتا. تو آج اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اتنا روئے, داڑھی مبارک سے آنسو جاری ہیں. پھر وہی دوست آگے بڑھا. کون؟ ابو بکر صدیق. انہوں نے بڑی جرأت سے نبی علیہ السلام کو کان میں پوچھا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ کی ہر ایک ادا پر وہ اپنے آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ انداز دیکھیے, یہ نہیں کہہ رہے کہ چلنا نہیں, یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ قربان جاؤں نبی علیہ السلام سے فرمایا ابو بکر جا کے سب کو بتا دو آج کی رات میں محمد رسول اللہ یہیں اپنی ماں کے پاس بستر لگا کے رہوں گا. یہیں سکھایا دنیا کو کہ ایک بیٹا کیسا ہوتا ہے, بھائی کیسا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ سے جو محبت کی دکھایا کہ ایک باپ کیسا ہے, بدر میں دکھایا کہ ایک جرنیل کیسا ہے, سخاوت کے وقت دکھایا کہ ایک بانٹنے والا کیسا ہے, بیپار میں دکھایا کہ ایک ایماندار آدمی کس طرح بزنس مین بنتا ہے. اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جس دن مکہ فتح ہوا تھا نا سب کو معافی دے دی گئی تھی, کسی کو قتل نہیں کیا گیا. لیکن اگلی بات پتا ہے آپ کو؟ بولو نہیں پتا. بولو تنخواہ بھی نہیں بڑھائیں گے مولویوں کی. نبی علیہ السلام نے جب سب کے فیصلے ہو گئے تو اس وقت جو بڑے دولت مند لوگ تھے سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری حویلی پر چلیں, کھانا تیار ہے. اور ادھر مکے میں ایک عورت ہے ام ہانی اس کا نام ہے, وہ اپنے بچوں کو روز کہتی ہے وہ مدینے والے محمد تمہارے ماموں ہیں, وہ میرے بھائی ہیں, ان کے والد حضرت عبداللہ میرے سکے چچا ہیں, ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہے. وہ روز نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھ پڑھ کے سناتی. اب آج مکہ فتح ہوا, اب بچے ماں کے پیچھے پڑے ہوئے. تو روز کہتی تھی تیرے بھائی ہیں, کہاں ہے تیرے بھائی؟
اب ام ہانی کہتی ہے کہ میں غم میں تھی کہ نبی علیہ السلام تو اتنے بیزی ہیں، ان کو کہاں یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن بھی مکے میں رہتی ہے۔ فرماتی میں غم میں تھی، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، میں نے زور سے پوچھا کون ہے، تو ادھر سے آواز آئی ہانی وہ دروازہ کھولنا، میں تیرا بھائی محمد الرسول اللہ۔ وہ پہنچ گئے اپنی بہن کے گھر۔ ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو رشتہ داری پہلے توڑتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو پہلے یہ کرتے ہیں کہ غریب دوست چھوڑ دو، ہمارے پاس عہدہ آتا ہے تو پہلے اپنوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو مفتی صاحب پنجابی میں کہاوت ہے کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے نا، وہ کہندا باقی پنڈ دا کافر ہی ہے، میں کل ہی مسلمان ہوں۔ مطلب مثال کے طور پہ کوئی مولوی بن جائے، کوئی اپنے ریاضت میں آگے چلا جائے تو اس کو وہم ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو مسئلہ نہیں کوئی بتایا، تسبیح نہیں کوئی بتائی، قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، آج رات باسی کھانا کھایا، اپنی بہن کو سامنے بٹھایا۔ وہ عمر میں نبی علیہ السلام سے 20 سال بڑی ہیں، ام ہانی جو ہیں 20 سال بڑی ہیں نبی علیہ السلام سے۔ اب بہن سامنے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کریں، لمبا سفر کر کے آئے، سارا دن مقدمات کا فیصلہ کیا، نمازیں پڑھائیں، بیت اللہ کو پاک کروایا، آپ تھک گئے۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے، نہیں ہانی آج کی رات آرام کرنے کی نہیں۔ کوئی چلا لگا کے آئے گا تو کیا کہے گا، بھائی نماز پڑھا کرو، کوئی کیا کہے گا نماز پڑھو۔ کوئی آئی پی ایس بن جائے گا تو کیا کہے گا بچوں کو کہ یو پی ایس سی سیکھو۔ کوئی بزنس میں زیادہ پیسے کما لے گا، بچوں کو کیا کہے گا، اپنی بہن کے بچوں کو آ کے کہ تم بھی کوئی کپڑا ڈال لو، مال بناؤ۔ کوئی تعلیم یافتہ بن جائے گا تو نبی علیہ السلام نے کیا بات کی اس دن، وہ تو دین کے شارے ہیں۔ ایک لفظ ہے عربی میں شین الف رے ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے مالک ہیں، وہ دین کے مالک ہیں۔ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں وہی مذہب بن جائے گا۔ لیکن آج کی رات اپنی بہن سے یہ نہیں کہا کہ فلاں نماز پڑھنا، فلاں تسبیح کرنا، نہیں۔ بہن سامنے بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ان میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اپنی بہن کو کیا کہتے ہیں، بہنا مجھے پتا ہے جب میری ولادت ہونے والی تھی، ابھی 2-3 مہینے باقی تھے نا، میرے پیارے ابو حضرت عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے، تو نے اپنے چچا کو بہت قریب سے دیکھا، میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا۔ آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ رسول اللہ کے ابو کیسے تھے۔ آپ میں ہے کوئی ایسا؟ دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، یہاں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، دل لگا ہوا ہے نا؟ ارے کوئی اتنی سردی نہیں، دل لگا ہے، دل پہ ہاتھ رکھیے۔ اس دل کو پوچھو آپ نے کبھی کیا اپنے ابو سے جفی ڈال کے کہا کہ ابا مجھے تو اس سے بڑا محبت ہے آپ میں کوئی کہ جس نے اس بندے کو کبھی کہا ہو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ تیری ہڈیاں پگھل گئیں ہمیں اس مقام تک لانے کے لیے۔ یا جن کے باپ مر گئے، تم میں سے کبھی کوئی اس کی قبر پہ گیا ہو رات کے اندھیرے میں اور جا کے کہا ہو کہ ابا دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، نہیں ہے تو بس تو نہیں کیا آپ نے؟ یہاں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہوا ہے، یہاں تو صرف میونسپلٹی کا الیکشن جیت کے ہم تہذیب بھول گئے اپنی، وہ مکہ فتح کیا ہے۔ اور فتح مکہ کی رات میں انہوں نے پہلے اپنے والد کا ذکر چھیڑا۔ ام ہانی کہتی کہ میں نے اپنے چچا سیدنا عبداللہ کی سیرت بیان کی، پھر والدہ کا ذکر چھیڑا، کہتی میں نے سیدہ آمنہ کی صفات بیان کی، پھر دادا کا ذکر چھیڑا، میں نے ان کی صفات بیان کی، پھر وہ اپنی دادی کی باتیں کرتے، فرماتے صبح ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، پتہ یہ لگا رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی ترقی مل جائے تو اکڑنا نہیں، پھر اس دن ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دین کا مطلب صرف عبادت نہیں، عبادت کا مطلب دین پر چلنا ہے۔ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات۔ مقصد یہ ہے، کوئی ہمارا ہندو سکھ بھائی پوچھ لے کہ اسلام کا مقصد کیا، آپ کیا بتاؤ گے بھائی؟ بتا سکتے ہو؟ اب پھر میں کہہ دوں گا تنخواہ کی بات تو پھر چڑھ جاؤ گے یار مولوی۔ آپ کو کوئی غیر مسلم بھائی ہمارا پوچھ لے کہ اسلام کا کیا مقصد ہے، آپ بتا سکتے ہو 2 لفظوں میں اس کو؟
آپ کو پتا ہے دین پوری دنیا میں بڑا مذہب کیسے بنا؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں شام کو اذان ہوتی ہے، صبح سماترا انڈونیشیا سے جب سورج نکلتا ہے تو اذان، یہ پتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں نے کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے 3 شاخیں نکلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ آؤ اللہ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ آؤ اللہ کی طرف۔ میرے نبی علیہ السلام نے نرالی بات یہ کہی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں جو اللہ کو ایک مانے گا وہ وہی ہوگا جو رسول اللہ کو بھی ایک مان لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، جس کا نبی ایک ہو، وہی مسلمان ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کے نبی مانا، آپ کے اللہ کو اللہ مانا، اب بتاؤ تو صحیح چاہتے کیا ہو، ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی بات کہی تھی، یہ فرمایا میرے صحابہ جس نے ایک رب اور ایک رسول کو مان لیا اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ سرکار کہتی ہے نا پوری دنیا کی، ابھی ٹرمپ بابو نے بھی کہا کہ چناؤ جب ہوا تھا کہ میں اچھی ہاسپٹلٹی دوں گا، میں اچھا انویسٹمنٹ دوں گا، میں اچھا کاروبار۔ سرکار کیا کہتی ہے؟ پوری دنیا کی کوئی بھی سرکار کی، روٹی کپڑا، اور میرے نبی نے کیا کہا؟ نہ روٹی کی بات کی، نہ کپڑے کی بات کی، نہ مکان کی بات کی، انہوں نے کیا بات کی پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے کیا ہونا؟ نہیں پتا، زور سے کھوزر اگر نہیں پتا۔ انہوں نے، اچھا آپ کو یہ پتا ہے اسی پنجابی اشتا کہنے پھپڑ، سمجھتے ہو تسی پھپڑ کنوں کہندے؟ نہیں سمجھتے؟ ارے داماد کو کیا کہتے ہو آپ لوگ اردو؟ بہنوئی، جوائی۔ اچھا جب کبھی شادی ہوتی ہے عزت تو جوائی ناراض ہو کے بھاگ جاتا، مطلب سالہ سالی کی کسی کی شادی ہوتی ہے، آپ تو نہیں کبھی گئے، تو جوائی ناراض ہو کے کیوں جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں، جوائی کیوں ناراض ہو جاتا ہے پتہ ہے؟ اسی پنجابی کہنے پھپھڑ ناراض ہو گیا، پھپھڑ ناراض ہو گیا۔ کیوں ناراض ہو گیا جی؟ اب وہ گھر جب چاہوں پہنچتا ہے جوائی تو اس کی ماں بولتی بیٹا تو کیوں ناراض ہو کے آ گیا؟ صبح شادی ہے، تمہاری بیوی کے بھائی کی بہن کی شادی ہے، تو یہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہتا کھانا اچھا نہیں تھا، یہ نہیں کہتا کہ کمرہ اچھا نہیں تھا، یہ جا کے اپنی امی ابو کو کہتا ہے کہ میرے سالوں نے، میرے ساس سسر نے میری عزت نہیں کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو ہمارے نبی کہو صلی اللہ، انہوں نے یہاں سے نبض پکڑ لی انسان، روٹی کپڑا مکان نہیں، روٹی ایک وقت نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گزارا ہو جاتا ہے، مکان نہیں ہو تو پل کے نیچے سو کے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے محبوب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر تم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو صرف عزت بانٹی، نہیں نہیں نہیں، جس کے پیسے دلوائے وہ مسلمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے چکی چلائی وہ مسلمان نہیں تھا، جس بڑھیا کی گٹری اٹھائی وہ مسلمان، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی بات، فرمایا اگر تم انسانوں کو عزت نہیں دے سکتے، کوئی نوکر ہے تو کیا ہوا، کوئی رکشہ چلاتا ہے تو کیا ہوا، کوئی غریب ہے تو کیا ہوا، کوئی ماتحت ہو تو کیا ہوا، اگر آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے تو چاندی کی سونے کی تھالی میں رکھ کے بھی کھلائیں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ سڑک پر سویا ہوا ایک غریب بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی آ کے اس کو لات مار کے گالی مت دے، کیونکہ اس کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اپنی عزت نفس پسند ہے۔ تو یہ پورا دین نبی علیہ السلام نے جب بنایا تو پوری دنیا میں چرچا ہو گیا تھا کہ مکے میں ایک ایسے نبی آئے جو کہتے ہیں کہ گورے کالے ایک برابر ہیں، مکے میں ایک ایسے نبی آئے جو کہتے ہیں امیر غریب ایک برابر ہیں۔ آپ کبھی مسجد کے اندر گئے ہو؟ ارے بھائی مسجد میں جاتے ہو؟ دھیان سے نہیں دیکھتے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ نیت باندھتا ہے اللہ اکبر
اور اگر 5 منٹ گزر جائیں مسجد کو بنانے والا ٹرسٹی بعد میں آئے تو کہاں نیت باندھے گا جی؟ ارے بولو کہاں جگہ دو گے؟ پیچھے اگر کوئی مفتی آ جائے کہاں جگہ ملے گی؟ اس سے بھی پیچھے اگر کوئی مسلمان افسر اس دور میں وہاں تعینات ہو وہ جمعہ پڑھنے آ جائے تو کہاں نماز پڑھے جی؟ اٹھے اگر کوئی مسلمان وزیر آ جائے کسی علاقے کا وہ کہاں نماز پڑھے گا؟ وہ جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں نا ان جوتیوں کو ہٹا کے ایک کپڑا بچھا کے نیت باندھے گا، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی مسجد ہے، کسی طاقتور کو کسی غریب پر کوئی عزت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو آخری بات یہ کہ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی عزت بانٹنی ہے۔ جس قوم کے پاس، جن لوگوں کے پاس، جن دولت مندوں کے پاس یہ جو دل ہے نا یہ چائے کے کپ کی طرح ہے۔ ابھی ہاتھ میں چائے کا کپ ہو، کوئی دھکا مار دے چائے کپڑوں پہ گرے گی۔ اگر اس میں چائے کی جگہ گلاب جل ہوتا تو کیا گرتا جی؟ گلاب جل گرتا۔ اب کسی کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، دھکا مارتا ہے نا، کیونکہ دل میں غیبت ہے، حسد ہے تو منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر دل میں نرمی ہوگی، ایمانداری ہوگی، محبت ہوگی تو صبر کہے گا کہ اگر اب تیرا بھی بھلا کرے کوئی بات نہیں، مار لے جتنے دھکے مارنے ہیں۔ تو اس دل کے پیالے کو اچھا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اچھا تب ہوگا جب نبی علیہ السلام سے محبت عروج پر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عروج پر ہوگی۔ ہر ایک قدم پہ اپنے نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے، ان کے کہنے پہ ہی پڑوسیوں سے محبت کرنی ہے، ان کے کہنے پہ ہی راہگیروں سے محبت کرنی ہے، ان کے کہنے پہ ہی یتیموں مسکینوں سے۔ اور گجراتیوں کو ایک بات کہتا ہوں، سن لو کان کھول کے، ساری دنیا کو چندہ دو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہارے محلے میں کوئی غریب رہ گیا نا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو قیامت والے دن پہلے مرغا بنایا جائے گا بھائی۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم رہ گیا، کوئی بیوہ بیٹھی رہی جس کا کوئی کفالت دار نہیں تھا، تو پہلے ان کی پکڑ ہوگی۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں جنت میں نہیں لے جا سکیں گی، یہ غریب پڑوسی، کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اس مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں، اس مدینے میں مشرک بھی ہیں، لیکن جب وہ کھانا کھاتے بلال کو بلاتے، وہ سامنے والے کھانا کھا چکے، جی یا رسول اللہ کھایا، فرمایا دائیں طرف جاؤ نا، فلاں گھر میں دیکھ کے آؤ چولہا جلا کہ نہیں جلا، کھانا کھا چکے نہیں؟ بلال آ کے کہتے یا رسول اللہ کھا لیا۔ انس کو بلاتے ہیں، انس یہ دائیں طرف والوں کو پوچھا بیٹا؟ جی یا رسول اللہ وہ کھا چکے۔ جب لقمہ توڑنے لگتے ہیں فرماتے رک جاؤ، یہ جو میری پیٹھ کے پیچھے گھر ہے ذرا ان کو بھی دیکھ کے آؤ، وہ کھانا کھا چکے ہیں کہ نہیں کھا چکے۔ تو مسلمان جو ہے اس کا کام ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنا۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے ایک بات آپ سے مختصر سی چھوٹی سی پوچھنی ہے، تو وہ آپ کو اس کا بھی جواب دینا، دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا ہے۔ آپ کے پاس دل ہے؟ آپ کے پاس دل ہے نا بھائی؟ ہاتھ رکھیے دل پہ، سچی سچی بتائیے، کیا آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ کیا آپ نے کبھی کسی غریب کو کہا کہ تجھے اچھی جگہ کھانا کھلا دوں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی امی کو کہا کہ آج کی رات میں تیری خدمت میں بیٹھا رہوں گا؟ یا کسی ایسے دوست کی مدد کی ہے جو مانگتا نہیں ہے، آپ نے اس کو کچھ نہ دیا ہو؟ نہیں نا۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑو کہ کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا، یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی دیش کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے اس شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ اب پھر کہتا ہوں کہ اس میں مذہب کی قید مت لگا لینا، یہ دیکھو کہ آپ کیا اچھا کر سکتے ہو، جو اچھا کر سکتے ہو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات ہوگی، جب تک امید ہے کہ آپ 12,000 سے کچھ آگے نکل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔